السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹماٹر کے پودے کے متعلق۔ ٹماٹر کے پودے کو آپ نے کون سی کھادیں دینی ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے، کتنے دن کے بعد دینی ہے، اور کچھ چند حفاظتی ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، اور آپ نے مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم بہار شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پودے کھل کھلانا شروع ہو چکے ہیں، ان کی پھوٹ شروع ہو چکی ہے، اور ان کو پھل پھول آنا بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کے ابھی چاہیے اس کو چند کھادیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک نمبر پہ ہے گوبر کی پرانی کھاد۔ وہ گوبر گائے کا ہو، بھینس کا ہو، یا مرغیوں کی آپ پرانی بیٹھیں سڑی ہوئی خشک، وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ گوبر کی کھاد جو ہے یہ مٹی کی زرخیزی کو بڑھاتی ہے، اس کے نامیاتی مادوں کو بڑھاتی ہے، اور پھل کو بھی صحت مند بناتی ہے، ذائقے دار بناتی ہے۔ اس کی نشو و نما بھی پودے کی بہترین طریقے سے کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ گوبر کی کھاد نہیں ہے، آپ اربن ایریا میں رہتے ہیں، شہری علاقوں میں رہتے ہیں، تو پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ دوسرے نمبر پر موجود ہے، آپ کیلے بازار سے لے کر آتے ہیں، کیلے آپ کھا لیتے ہیں، اس کا گودا آپ کھا لیتے ہیں، اور کیلے کے چھلکے آپ پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے ان کو پھینکنا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کیلے کے چھلکوں کی کھاد، اس کے اندر پوٹاش ہوتی ہے، فاسفورس ہوتا ہے، جو پوٹاش آپ کو پتہ ہے کہ پھل کو بڑھاتی ہے، پھل کے سائز کو انکریز کرتی ہے، بڑھاتی ہے، موٹا کرتی ہے، تازہ صحت مند بناتی ہے۔ تو فاسفورس اور پوٹاش کیلے کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو وہ اس کے آپ چھوٹے چھوٹے چھلکے کر کے، یا اس کو ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ علیحدہ ویڈیو میں بتایا جاتا ہے، تو وہ اس طریقے سے بھی آپ اس کو کھاد کیلے کو چھلکوں کی دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر موجود ہے، اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ ایگ شیلز، یعنی آپ انڈے استعمال کرتے ہیں پکانے کے لیے، کھانے کے لیے، یا ابال کر کھاتے ہیں، اس کے ایگز آپ کے جو ہوتے ہیں وہ چھلکے آپ پھینک دیتے ہیں۔ اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے، اس کو اچھی طرح صاف کر کے، اور اس کو اچھی طرح خشک کر کے، اس کا پاؤڈر بنا کے، اس کا بنا کے ایک مجموعہ فاسفورس کا، تو وہ آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر موجود ہوتا ہے کیلشیم، جو بلاسٹ اینڈ راٹ جیسی بیماریوں سے آپ کے پودے کو بہترین بناتا ہے، اس سے بچاتا ہے، اور آپ کا پودا میرے پودے کی طرح انشاءاللہ لش گرین ہوگا، بہترین اس کی نشو و نما ہوگی، اس کو پھل بھی انشاءاللہ اچھے طریقے والا لگے گا۔ اگر یہ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں این پی کے، متوازن این پی کے کھاد استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش، یہ ان تینوں چیزوں کا حسین امتزاج ہے، یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ابھی کھاد آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کے پودے کو بہترین بنائے گی، پھل کو انکریز کرے گی، پھل کو موٹا تازہ بنائے گی، اس کو صحت مند بنائے گی، ذائقے دار مزیدار بناتی ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں ٹپس کے متعلق، وہ آپ نے کھاد کتنی استعمال کرنی ہے۔ آپ کا پودا اگر بڑا ہے تو جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں میرا پودا ہے، تو اس کو آپ آدھا چمچ، اگر آپ کا پودا بڑا ہے، پھل اس کو شروع ہو چکا ہے، پھل بن رہا ہے، تو پھر آپ اس کو ایک چمچ ان میں سے ان کا پاؤڈر بنا کے، ایگز کا یا این پی کے کا یا گوبر کی کھاد آپ استعمال فی پودے کو کر سکتے ہیں۔ اگر دوسری بات ٹپس یہ ہے کہ آپ نے جو کھاد استعمال کرنی ہے، آپ ٹھیک 15 سے 20 دن کے بعد، اگر آپ کا پودا پھل دے رہا ہے، اس کو پھل لگا ہوا ہے، اس کو پھل پھول لگ رہے ہیں، تو آپ ہر 15 یا 20 دن کے بعد ایک چمچ یا آدھا چمچ، جتنی بھی مقدار میں آپ اس کو دیتے ہیں پودے کے حساب سے، وہ ہر 15 دن کے بعد دے سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نامیاتی کھاد استعمال کریں، آرگینک طریقے سے جو کھادیں وہ استعمال کریں۔ آپ بازار سے کیمیکل والی، سپرے والی، زہریلی کھادیں آپ استعمال نہ کریں، آپ کے پودے کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، اور آپ کے پودے کو جو پھل لگتا ہے اس کو ذائقے دار بھی وہ اتنا نہیں بتاتی۔ نامیاتی کھادیں، آرگینک طریقے سے والی کھادیں آپ استعمال کریں، جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، یہ سستی بھی ہیں، آسان بھی ہے، فری میں ہے، اور ان کا فائدہ بھی بہت اچھا ہے۔
آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ کو یہاں پہ میرے پودے کے اوپر سفیدی سفیدی سے نظر آ رہی ہے، یہ ہے ایچ، یعنی راکھ ہے۔ یہ راکھ گوبر کی بھی ہو سکتی ہے، یہ لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو میں نے اس کے اوپر ڈال رکھی ہے پودوں کے اندر، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فنگس، آپ کو پتہ ہے کہ موسم بہار شروع ہو چکا ہے تو پھر فنگس، بیکٹیریا وغیرہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو جب آپ یہ پھینک دیتے ہیں تو آپ کا پودا ان بیماریوں سے، فنگس سے، اٹیک سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی چند ٹپس اور چند کھادیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو یہ آپ استعمال کریں اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیں، اور بھائی کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ آپ کی بہت مہربانی، جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔ السلام علیکم۔